دوستو، خیبر ایک بڑی آبادی یا شہر کا نام ہے۔ یہاں یہودیوں نے کئی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ ہے۔ اس علاقے کی آب و ہوا قدر غیر صحت مند ہے۔ خیبر سرزمین عرب پر یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اہل حق نے جب یہودیوں کو بدعیدی، جھوٹ اور فریب کے جرم میں مدینے سے جلاوطن کیا تو قبیلہ بنو نذیر خیبر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ خیبر کے یہودی بہادر اور طاقتور تھے۔ خیبر کی سونا اگلتی زمینوں اور سرسبز و شاداب نخلستانوں کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی۔ آمدنی وافر تھی۔ آمدنی کا اکثر حصہ اہل اسلام کو نقصان پہنچانے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کی سازشوں میں خرچ ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سفر سے ذوالحجہ 6 ہجری میں مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی سازشوں کے بارے میں آگاہی ہوئی کہ صلح حدیبیہ کے باوجود انہوں نے اپنی عداوت کے طور طریقے نہیں بدلے۔ وہ لوگ بدستور مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے مضافات سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تاکہ مسلمان شمالی ملکوں سے اقتصادی رابطہ قائم نہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ خیبر کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ لہٰذا مدینہ طیبہ میں 20-25 روز قیام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 1600 تھی، جن میں سے 1400 پیدل اور 200 گھوڑ سوار تھے۔ غزوہ خیبر میں کچھ خواتین بھی شریک سفر ہوئی۔ چند خواتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں یہودیوں کے خلاف جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں بھی اپنی ہمراہ لے جائے تاکہ ہم میدان جنگ میں زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے اجازت عطا فرما دی۔ خیبر سے تھوڑے فاصلے پر بنو غطفان کے قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل یہودیوں کے معاون اور مددگار تھے۔ غزوہ خندق میں بھی یہ مسلمانوں کے خلاف رہے تھے۔ جب بنو غطفان کو اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پر حملے کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی جنگجو جوانوں کو جمع کیا تاکہ اہل خیبر کی مدد کے لیے روانہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حربی بصیرت سے کام لیتے ہوئے لشکرگاہ کے لیے ایسی جگہ منتخب فرمائی کہ خیبر اور غطفان کے درمیانی راستہ کاٹ ڈالا تاکہ بنو غطفان اہل خیبر کی مدد نہ کر سکے۔ دوسری جانب بنو غطفان خیبر کی طرف ایک منزل طے کر چکے تو انہیں شور سنائی دیا۔ وہ سمجھے کہ مسلمانوں نے ان کے اہل و عیال پر حملہ کر دیا ہے۔ اس خیال سے وہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خیبر کے یہودیوں کے امداد کے لیے آگے بڑھنے کے بجائے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ دوران سفر ایک دن صحابہ کرام نے جوش میں آ کر نہایت بلند آواز سے نعرے تکبیر بلند کرنا شروع کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آہستہ، تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، تم جسے پکار رہے ہو وہ تمہارے پاس ہی ہے۔ جب یہ کاروان حدود خیبر میں داخل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروان کو قیام کا حکم دیا۔ سب ٹھہر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ خیبر کا قلعہ بنیادی طور پر 3 حصوں پر تقسیم تھا اور ہر حصہ متعدد قلعوں پر مشتمل تھا۔ یہودی اپنے اپنے قلعوں میں مورچہ بند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو قلعے میں ٹھہرا دیا۔ اسی قلعے میں مال و اسباب کو بھی محفوظ کر دیا۔ غلے کے انبار اور اسلحے کے ذخائر قلعہ النعیم میں جمع کر دیے گئے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کو فتح کرنے کا عزم فرمایا۔ قلعوں میں سب سے پہلے قلعہ النعیم کا محاصرہ کیا اور جلد ہی النعیم کے بعد دوسرے قلعے بھی فتح ہو گئے۔ البتہ ایک قلعہ نہایت مستحکم اور مضبوط قلعہ تھا۔ اس کو فتح کرنا ایک مسئلہ بن گیا۔ ہر صبح مسلمان اس قلعے پر حملہ کرتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ کئی دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ خیبر کی مضر آب و ہوا کے باعث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور قلعہ پر حملہ کیا، لیکن شدید مزاحمت کے باوجود کامیابی نہیں ہوئی۔
خراب موسم کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ دوسرے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کی قیادت سونپ دی اور پرچم ان کے حوالے کر دیا، مگر مضبوط قلعوں پر کوئی ضرب نہ پڑ سکی۔ یہ صورتحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سب مجاہدین نے سن لیا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اس کو نصیب ہو۔ جب صبح ہوئی تو سارے مجاہدین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے قرار تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو آج پرچم عطا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا فرما چکے تو جھنڈا منگوایا اور پوچھا، علی کہاں ہے؟ عرض کیا، ان کے دونوں آنکھیں دکھ رہی ہے اس لیے یہاں موجود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ جب حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے تو عرض کیا، مجھے نظر نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک آ جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور لعاب دہن میری آنکھوں پر لگایا تو اسی وقت میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم عطا فرما دیا اور ہدایت فرمائی کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق سے آگاہ کرنا۔ اگر تمہاری تبلیغ سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر قلعے کے سامنے تشریف لے گئے اور جا کر اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ ایک یہودی نے اس قلعے کے چھت سے جھانکا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، میں علی ہوں۔ یہودی کے منہ سے نکلا، اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی، آپ یہودیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہودیوں نے حضرت علی کے دعوت اسلام کو مسترد کر دیا اور لڑائی کے لیے مد مقابل آ گئے اور اپنا جنگجو آگے بھیجا۔ حضرت علی نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور پلک جھپکتے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح یہودیوں کی طرف سے کئی جانباز جنگجو آئے اور کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ جنگ خیبر کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 دن میں 4 قلعوں کو فتح کیا۔ فتح خیبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ خیبر چھوڑ کر چلے جائے اور ساتھ گھریلو سامان لے جائے۔ کھجوریں، مویشی اور غلہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جو یہودی خیبر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے انہیں وہاں رہنے کی اجازت مل گئی اور یہ رعایت بھی حاصل ہو گئی کہ وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کے تمام مقدس کتابیں اور دوسرے اہم کاغذات بھی لوٹا دیے گئے۔